بیٹوں اور بیٹیوں، ابھی ایک بچی نے بات کی کہ میرے والد، اس کے والد دہاڑی دار مزدور ہیں. جو بچی ابھی یہاں پر بات کر کے گئی تو اس نے کہا کہ یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے آپ کے پاس وسائل نہ ہوں، آپ کے مالی وسائل محدود ہوں، لیکن آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہو کے آپ بطور ماں، میں اپنے بچوں سے، پنجاب کے بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، یہ پلیج کر کے جا رہی ہوں، یہ پرومس کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی. اور آپ کیوں نہ خواب دیکھو، آپ دیکھو خواب، جتنے خواب دیکھنے دیکھو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ماں مریم نواز شریف آپ کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے گی انشاءاللہ. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر پچھلے 1.5 سال میں یہ ہونہار اسکالرشپ، جس کے سٹارز ہونہار بچے میرے سامنے آج بیٹھے ہیں، جن کو پچھلے 1.5 سال میں 80,000 اسکالرشپس ملے، ان بچوں کو لاکھ لیپ ٹاپس اس سال مل رہے ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہی سلسلہ پچھلے 5-6 سال 7 سال جاری رہتا تو پتہ نہیں آج کتنے ہزاروں لاکھوں بچے، ضرورت مند بچے پڑھ جاتے، کتنوں کو لیپ ٹاپس مل جاتے، کتنوں کو گیجٹس مل جاتے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کئی زندگیاں، کئی خواب ٹوٹ گئے ہوں گے، ان کو نہیں مواقع ملے. لیکن اب یہ میرے بچوں کا دور ہے اور میں آج یہاں پہ ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں. پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ سب سن رہے ہو؟ ایک بہت ضروری اعلان ہے، نہایت ضروری اعلان ہے. سن رہے ہو؟ میں 2026 کو، جو اب ختم ہو رہا ہے 2025، آخری دن ہے کچھ، 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال مقرر کرتی ہوں. 2026 پنجاب کی یوتھ کا سال ہے اور انشاءاللہ تعالی 2026 کے اس سال میں یوتھ کے لیے، پنجاب کے سٹوڈنٹس کے لیے، پنجاب کے نوجوان بچوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے وہ کام ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں، جو آپ کو اب تک یہ پتا تو چل گیا ہوگا کہ مریم نواز، ابھی ایک بچی نے کہا نواز شریف دی بچڑی، کہا تھا نا، اس نے کہا نواز شریف کی بیٹی جو وعدہ کرتی ہے وہ پورا کرتی ہے. میرے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، کوئی پروجیکٹ صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، تمام پروجیکٹس 1.5-2 سال کی مدت میں الحمدللہ کامیابی سے جاری، اور ساری اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. لیکن جب میں 2026 کو ایئر آف پنجاب یوتھ ڈکلیئر کروں گی تو یہ بات جان لینا کہ یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. جس طرح 1.5-2 سال پہلے جب میں نے تمام پروجیکٹس کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک کے بعد ایک پروجیکٹ آ رہا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ ناممکن ہے. آج 1.25 سال میں وہ ناممکن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ممکن کر کے دکھا دیا. چاہے وہ اپنا گھر اسکیم ہو، وہ غریب لوگ، محنت کش لوگ جو دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنا گھر نہیں بنا پا رہے تھے، آج آپ جانتے ہو 1,25,000 گھر بن رہا ہے پنجاب کے اندر ایک سال کے اندر اندر ماشاءاللہ. 50,000 گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور 70 سے 80,000 گھر جو ہے وہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی گھر، اپنی چھت نہیں تھی، اور جن کے پاس پلاٹ نہیں ہے ان کو ہم فری پلاٹ 3-3 مرلے کا جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں.
इसी तरह आप सब जानते हो, सुथरा पंजाब, आपका हर शहर, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, यकसा तौर पे आपके तमाम शहर, आपके तमाम सड़कें, आपके तमाम सुथरा पंजाब के एहलकार जो है वो साफ कर रहे हैं, दिन रात धो रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को आपसे मोहब्बत है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी खादिम है। और इसी तरह आप देखो लॉ एंड ऑर्डर में कितनी बेहतरी आई है। अब यहां पर ये बच्चियां बैठी होंगी, ये मुझे बता सकती हैं कि इनके लिए क्या पंजाब पहले से बेहतर पंजाब नहीं है, पहले से महफूज पंजाब नहीं है? आज मुखालिफीन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, लेकिन जो सीसीडी ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल है, मुझे अपनी माओं का ख्याल है, उनकी इज्जत का ख्याल है, उनकी नामूस का ख्याल है, उनके ऑनर का ख्याल है। मैं ये चाहती हूं कि अगर कोई बच्ची अपने घर से निकले, चाहे वो स्कूल जाने के लिए निकले या वो कॉलेज जाने के लिए निकले, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले, बाजार जाने के लिए निकले, अपनी जॉब पे जाने के लिए निकले, उसके घर वालों को ये फिक्र ना हो कि वो उसको बाहर कोई खतरा है। वो बिल्कुल बेफिक्र होके, और ये वादा में पूरा हो चुका है तकरीबन, कि अगर आप जेवर पहन के भी निकलो, मोबाइल हाथ में निकलो, पर्स हाथ में निकलो, किसी को जरूरत ना हो आपकी तरफ मैली आंख से देखने की। और जहां पर भी कोई हरासमेंट का वाकया होता है, इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती है। लॉ एनफोर्समेंट के इदारे, उनको मैंने बता दिया है कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है, और वो रेड लाइन मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगी। और आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी लड़कियां जो यहां बैठी हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूं, उन बेटियों को, कि बेटियां किसी से कम नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपकी एक लेडी चीफ मिनिस्टर ने, एक खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूं कि आप कमजोर नहीं हो। मैं आपके वालिदैन को भी हाथ जोड़ के ये अर्ज करना चाहती हूं कि जो बच्चियां मेहनती हैं, जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, खुदा के वास्ते उनके रास्ते में ना आए, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो एक कामयाब इंसान बने, मुआशरे की एक कामयाब फर्द बने। और इसी तरह आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रोज भी बन रही है, गुजरावाला मेट्रो बन रही है, फैसलाबाद मेट्रो बन रही है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 साल में और भी बहुत मेट्रो बनेंगी। और ग्रीन बसेस भी आई हैं, उसमें भी मैंने खवातीन के लिए सीसीटीवीज लगाए हैं। उनके लिए एक अलग बाइज्जत कंपार्टमेंट है, ताकि वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड बस हो, किसी को जरूरत ना हो किसी बच्ची पर, किसी बेटी पर, किसी बहन पर उंगली उठाने की। किसान कार्ड, अगर आप देखो, पंजाब के 7.5-8 लाख छोटे किसानों को किसान कार्ड मिले, जिससे उनकी जान आड़ती और मिडलमैन से छूटी है, कर्जों से उनकी जान छूटी है। उनको हम हर फसल से पहले हम उनको 1.5 लाख रुपया देते हैं, जो सूद फ्री है, जिससे वो अपनी बीज भी खरीदते हैं, अपनी खाद भी खरीदते हैं, अपनी पेस्टिसाइड्स भी खरीदते हैं। और इसी तरह आप देखते हो कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में, इन महीनों में पंजाब में स्मॉग के डेरे होते थे। किधर गई वो स्मॉग? स्कूल बंद करने पड़ते थे, दफ्तर बंद करने पड़ते थे, मार्केट्स बंद करनी पड़ती थी। ये शायद 10 साल में पहला साल है जब ना कोई स्कूल बंद करना पड़ा, ना कोई मार्केट बंद करनी पड़ी, ना कोई रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े। क्या वजह है? वजह है कि आपकी एक हमदर्द जो है, उसको अल्लाह ताला ने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, जिसने अपना मिशन, अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैंने पंजाब के अवाम की जिंदगी को बेहतर बना के रहना है इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह आप जानते हो 30,000 किलोमीटर सड़क जो है वो 2 साल में कंप्लीट होगी। अस्पतालों में फ्री दवाइयां दोबारा मिलने लग गई हैं,
بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں, کینسر کا پہلا سرکاری ہسپتال بن رہا ہے لاہور میں. اسی طرح پنجاب کے ہر شہر میں دل کے امراض کے ہسپتال بن رہے ہیں. لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو فری میڈیسن جو ہے 2 مہینے کا سٹاک ان کو ڈیلیور ہوتی ہے. اور جو کلینکس آن ویلز ہیں, فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں, ان کے محلوں میں جا کر ان کا علاج کر رہے ہیں, ان کی ڈور سٹیپ پہ جا کے, ان کی دہلیز پہ جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا مساجد میں اعلان ہو رہا ہے, بچوں یہ آپ کا پنجاب ہے, آپ کا ملک ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس لیے اپنا رپورٹ کارڈ, اپنا اعمال نامہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں, کیونکہ میں آپ کو جواب دے ہوں. مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کا قبضہ کسی کے گھر کے اوپر, کسی کے دکان پہ, کسی کی زمین پہ اگر کوئی ناجائز قبضہ ہے تو وہ ڈی سی آفس میں جائے, اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جائے, اے ڈی سی آر کے آفس میں جائے, دنوں میں نہیں جو قبضے تھے بیواؤں کی پراپرٹیز پہ, یتیموں کی پراپرٹیز میں کے اوپر, غریب لوگوں کی پراپرٹیز کے اوپر 2000 سے زائد کے قبضے ان کو واپس دلوائے جا چکے ہیں. ڈالا کلچر کا میں نے خاتمہ کیا ہے, وی وی آئی پی کلچر کا میں نے خاتمہ کیا, اور پنجاب میں آپ کو اب کوئی مافیا نظر نہیں آئے گا. پنجاب اس وقت مافیا فری ہے. ہم نے ڈرگز کے خلاف آپریشن کیا, اور میں آپ کے سامنے آج کمٹ کرتی ہوں وہ ڈرگز جو چائے کافی کی طرح بک رہی تھی پنجاب کے ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر بازار میں, ہر یونیورسٹی میں جا رہی تھی, ہر اسکول کالج میں جا رہی تھی, آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہی ہوں کہ ودن 2 weeks ٹائم پنجاب میں ڈرگز کا کمپلیٹ خاتمہ ہو چکا ہے, الحمدللہ. اور کیوں ہوا؟ اب یہ جو ٹریفک لاز ہم انفورس کر رہے ہیں, آپ کو ہیلمٹ پہن کے لوگ نظر آتے ہیں, اور اس ٹریفک لاز کے انفورسمنٹ پہ بہت شور مچا, لیکن اب کوئی اگر ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے, تو کسی ماں کا نقصان ہو جاتا ہے, کسی باپ کا نقصان ہوتا ہے, کسی بیوی کا نقصان ہوتا ہے, کسی کوئی بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ کے ہیلمٹ پہننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا, ہاں لیکن مجھے آپ کی سیفٹی, آپ کی سیکیورٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ خدا نخواستہ آپ ہیلمٹ پہنے بغیر جا رہے ہوں اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگے اور آپ کا نقصان ہو. یہ ماں ہی ایسے سوچتی اپنے بچوں کے بارے میں. اور آپ جانتے ہو یہ جو ٹریفک لاز کی ہم نے انفورسمنٹ کی ہے, اس کی وجہ سے 70%, 60% ایکسیڈنٹس میں, فیٹل ایکسیڈنٹس میں کمی آئی ہے. اور آپ جانتے ہو کہ پچھلے چند دنوں کے اندر 22 لاکھ نئے لائسنسز بنے ہیں, کیونکہ پہلے وہ سب لوگ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے تھے, موٹر بائک چلا رہے تھے, ٹرانسپورٹ اپنی چلا رہے تھے. اسی طرح 12 سال کا بچہ جب گاڑی چلاتا تھا یا موٹر بائک چلاتا تھا, جس گاڑی سے اس کی ٹکر ہوتی تھی وہاں پر 3-4 ڈیتھس ہوتی تھی. ایسے واقعات بہت ہوئے, ایسے ایکسیڈنٹس بہت ہوئے. تو مجھے آپ کی جان کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سلامتی کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سیفٹی کی, آپ کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ سب مشکل کام ہے جس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. مریم نواز شریف آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہے. اور جس طرح قبضہ مافیا کا خاتمہ ہو رہا ہے, جس طرح سے انکروچمنٹس کا خاتمہ ہو رہا ہے, بازار کھلے ہو رہے ہیں جگہ جگہ. اگر کوئی 20 فٹ چوڑی سڑک تھی تو اس میں 15 فٹ صرف تجاوزات تھی, 5 فٹ صرف بازاروں میں چلنے کی جگہ تھی, جہاں پہ خواتین کے ساتھ واقعات ہوتے تھے. لیکن سڑکیں ریڑیاں لگانے کے لیے نہیں ہوتی, سڑکیں گزرگاہیں ہوتی ہیں. گزرگاہوں کو صاف رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. تو یہ ایجوکیشن میں رانا سکندر صاحب یہاں کھڑے تھے, آپ کے ایجوکیشن منسٹر, میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں جس طرح انہوں نے ہونہار اسکالرشپس کو سٹیئر کیا, جس طرح انہوں نے لیپ ٹاپ پروگرام چلایا. اور میں آج آپ کے سامنے آن اوتھ یہ بات کرتی ہوں, پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس ملے. کوئی ایک بچہ مجھے بتا دے, ہاں کھڑا ہو کر, یہاں 10-12 ہزار بچے بیٹھے ڈفرنٹ یونیورسٹیز سے, ڈفرنٹ اضلاع سے, کوئی بچہ
کھڑا ہو کے مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی سفارش پہ ہونہار اسکالرشپ ملا ہے یا اس کو کسی کی سفارش پہ لیپ ٹاپ ملا ہے، میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں کہ 80,000 میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کسی میرٹ کی خلاف ورزی پہ اسکالرشپ یا لیپ ٹاپ ملا ہے۔ اس کی وجہ ہے، میرے دل میں درد ہے کہ میرا جو بچہ محنت کرتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ کیوں پیچھے رہ جائے اور سفارش والا آگے کیوں نکل جائے۔ مجھے احساس ہے آپ کا، اس لیے میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کس بچے کا کس پولیٹیکل جماعت سے تعلق ہے۔ کسی نے پوچھا آپ سے یہ سوال؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو محنت کرنے والے بچے، جن کے والدین نے ان کے لیے خواب دیکھے، جنہوں نے اپنے لیے خواب دیکھے، جو بچیاں میری چاہتی ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ کر جائیں، تو وسائل کی کمی کی وجہ سے کہیں اگر وہ تعلیم سے محروم رہ گئی تو مریم نواز شریف کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور بچوں، اب جو ہم اگلے سال کو یوتھ کا سال ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے، پنجاب کے نوجوان لڑکوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے لیے 1,00,000 جابز اور انٹرنشپس انشاءاللہ تعالی اگلے پورے سال میں کروں گی۔ اور آپ آؤ مریم نواز شریف کے ساتھ کام کرو، پنجاب حکومت کے لیے کام کرو، ورک فار دا گورنمنٹ، ورک فار دا پنجاب گورنمنٹ، ورک فار دا چیف منسٹر۔ چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ پیرا کا ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ کلائمیٹ چینج کا انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، یا وائلڈ لائف اور فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، ایکوا کلچر یا فشریز کا ڈپارٹمنٹ ہو، ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہو، ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو، آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو، آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی لاکھوں جابز کے اگلے سال میں دروازے کھولوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کے لیے ہم پورے پنجاب کے اندر انٹرنیٹ سٹیز بنانے جا رہے ہیں، آئی ٹی سٹیز بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر آپ کو انکیوبیٹرز بھی بنا کے دیں گے، آپ کو سٹارٹ اپ شروع کر کے دیکھیں تاکہ میرا کوئی بچہ اگر پڑھ لکھ گیا ہے اور وہ خود کفیل ہونا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹنا چاہتا ہے، وہ کچھ کمانا چاہتا ہے، اپنا روزگار بنانا چاہتا ہے، تو ہم اس کو پہلے ٹرین کریں گے، اس کے بعد اس کو قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کھڑا کرے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اسی طرح جو بچے پڑھ نہیں پائے، اگر وہ سکل ڈیولپمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو ہم سکل ڈیولپمنٹ بھی اگلے سال انشاءاللہ تعالی 5,00,000 بچوں کو سکل ڈیولپمنٹ ٹرین کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور صرف ان کو ٹرین نہیں کریں گے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، 3,00,000 بچے اس سال ٹرین ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ سکلز میں، کنسٹرکشن میں اور سکلز کے اندر، ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں فری آف کاسٹ وہ ٹرین ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد صرف میں ان کو ٹرین کر کے ان کو چھوڑ نہیں دوں گی، ان کو جاب پلیسمنٹس کرا دیں گے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا ویزا، آپ کی فی ہم کر کے دیں گے انشاءاللہ، آپ کی ایئر ٹکٹ بھی ہم کر کے دیں گے تاکہ آپ کو ہم ٹرین کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کے روزگار آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دلا کر آپ کے روزگار کی جگہ پہ آپ کو پہنچائیں گے اگلے سال انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح 1,00,000 الیکٹرک بائکس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو دینے جا رہی ہوں اگلے سال 1,00,000۔ آج آپ کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں، اگلے سال آپ کو انشاءاللہ تعالی ای بائک ملے گی اور 100% فری آف کاسٹ۔ سپورٹس میں انٹر سٹی اور پروونشل لیول کے مقابلے ہوں گے جس میں کوئی بھی سپورٹ ہو، چاہے وہ بیڈمنٹن ہو، کرکٹ ہو، اسکواش ہو، فٹ بال ہو، والی بال ہو، کوئی بھی اس میں ہو، ہم ان کے مقابلے کرا کے اگلے سال ہم سپورٹس کی گراؤنڈز کو آباد کریں گے، بچوں کے سکل کو، بچوں کے ٹیلنٹ کو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پنجاب ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی اور ان کو اولمپک لیول تک انشاءاللہ تعالی ہم لے کر جائیں گے۔ اور آپ کے لیے میرے بچوں، آپ کے لیے یہاں پر کون کون سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں؟
निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बैठी हुई है? बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी किधर बैठी हुई है? बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी वो बैठे हुए हैं। इमर्सन यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ जिसकी मैं बचड़ी हूं, उसने कहा बचड़ी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान कहां बैठे हुए हैं? द विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये तो सारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बैठी हुई है। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज, विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और HED कॉलेजेस किधर हैं? वेरी नाइस। मैं आपको ये बताने आपके लिए, मैं पाकिस्तान की, पंजाब की नहीं, पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी लाहौर में बनाने जा रही हूं इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, ताकि आप रोबोटिक्स पढ़ो, ताकि आप मशीन लर्निंग पढ़ो, ताकि आप दुनिया में किसी मैदान में किसी से पीछे ना रहो, और आप जब पढ़ के निकलो तो दुनिया आपका इंतजार कर रही हो इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे बच्चों, मैं पुलिस में भी जाओ, पुलिस को भी हम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह क्राइम का खात्मा किया है पंजाब से, किस तरह ड्रग्स का खात्मा किया है, किस तरह कब्जा माफिया का खात्मा किया है, किस तरह अब हम डी वेपनाइजेशन करने जा रहे हैं पंजाब में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया पंजाब के अंदर, पुलिस के अंदर, पूरा पंजाब, जब मैं आई थी तो इस वक्त सिर्फ एक सेफ सिटी था लाहौर का, जो शहबाज शरीफ साहब बना के गए थे। पूरे पाकिस्तान में पहली सिटी थी लाहौर। इस वक्त एज वी स्पीक पूरा पंजाब इस वक्त CCTV मॉनिटर्ड है माशाल्लाह। इसलिए कोई क्राइम होता है तो हमें उसको ट्रैक करने में मुश्किल पेश नहीं आती। और ये भी मैं आपको बता दूं, चंद हफ्तों से हम क्या कर रहे हैं कि कोई क्राइम 15 पे रिपोर्ट होता है, पुलिस को कॉल आती है, तो पहला रिस्पोंडेंट कौन होता है? पहला रिस्पोंडर जो है वो आपका ड्रोन होता है, जो वहां पर क्राइम साइट के ऊपर आ जाता है, जो ट्रैक करता है ताकि जो मुलजिम है वो भाग ना जाए, मुजरिम जो है वो भाग ना जाए। तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूं ताकि आपको एक बेहतर पंजाब मिले। और मैं एक बात कहना चाहती हूं, और वो ये है कि जो कुछ भी मैं आपके लिए कर रही हूं, लोग कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। बिल्कुल नहीं, कभी इस बात में ना आना। जो सूबे ये बात करते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, हर किसी के पास NFC के तहत अपने अपने हिस्से का बहुत ज्यादा पैसा है। हां, एक फर्क है, पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। आप जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते हैं कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। ये बात मैं ऑन ओथ आपके साथ शेयर कर रही हूं और साबित कर सकती हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि अपने NFC शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान की 60% आबादी रहती है। पंजाब GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और पंजाब को सबसे कम हक मिल रहा है, क्योंकि पंजाब ने अपने दिल के दरवाजे और अपने वसाइल के दरवाजे सिर्फ पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए खोले हुए हैं। पंजाब तंग दिल नहीं है। पंजाब में अगर कोई आता है और कहता है मेरे दिल का इलाज नहीं हो रहा, अभी कल वो बच्चे, आपको पता है जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी मुझे खौफ आ गया सुन के कि वो 15,000 बच्चों की लिस्ट थी जो क्रिटिकल उनके दिल के अमराज की सर्जरी होनी थी, और वो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट थी 3-3 साल की, और वो बच्चे मर रहे थे। कई बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि किसी हुकूमत को परवाह नहीं थी और उन बच्चों की जानें जा रही थी। आप जानते हो 1 साल के अंदर, आपको पता होना चाहिए, 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 बच्चों की सर्जरी हुई है, दिल की सर्जरी, जिससे माँ बाप के जो औलाद है उनकी जिंदगी भी बच गई, उन बच्चों की जानें भी बच गई। और मेरे पास अगर कोई आता है खैबर पख्तूनख्वा से
یا بلوچستان سے، تو میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس یہ پنجاب کے لیے، میں کہتی ہوں آؤ، پنجاب آپ کا بھی ہے. اگر کوئی فری علاج کرا کے، آپریشن کرا کے، سرجری کرا کے چلا جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پنجاب کسی کے کام آیا. لیکن اس کے بدلے آپ کو یہ پتا ہو، کبھی اس جھانسے میں نہ آنا کہ پنجاب کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہاں، پنجاب کے پاس جو پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ ہی لگتا ہے، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ دن رات ایک کر کے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے. عوام مر رہی ہے بھوکی، عوام آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے. ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں، اسکولوں میں بچے رل رہے ہیں، سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہیں. دو اپنے لوگوں کو گرین بس، دو اپنے لوگوں کو ہونہار اسکالرشپ، دو اپنے لوگوں کو لیپ ٹاپس، دو اپنے لوگوں کو ایئر ایمبولینس، دو اپنے لوگوں کو اپنا گھر اسکیم، دو اپنے لوگوں کو فری علاج ان کی دہلیز پر، دو اپنے لوگوں کو موبائل ہاسپٹلز، دو اپنے کسانوں کو کسان کارڈ، دو اپنے عوام کو ستھرا پنجاب، دو اپنے لوگوں کو میٹروز. تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے. میرے جان، آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں. اور بدلے میں فتنہ، انتشار، مارو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، رینجرز کو مار دو. اور آج اس سب کے اندر جو سب سے زیادہ پس گیا نا، وہ میرے بچوں کا مستقبل ہے. اور بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے. ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے پرفارمنس کچھ نہیں ہے، بیانیہ سارا کچھ ہے، مطلب کام کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول دو وہی سارا کچھ ہے. تو جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے، ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے. اور آج 1.5 سال، پونے 2 سال کے اندر الحمدللہ پاکستان از بیک آن ٹریک. کیا مجھے بچے ہاتھ اٹھا کے ایک بات بتا دیں، irrespective of your political affiliation، کیا بیانیوں سے ملک چلتے؟ ذرا بتاؤ، ملک بیانیے سے چلتا ہے یا ملک محنت سے اور پرفارمنس سے چلتا ہے؟ شاباش شاباش، بہت بیانیہ ہو گیا. کبھی یہ نہ اس پہ نہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کو کیا کہا ہے، اس بات پہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اور جب کام ہوگا نا تو کام خود بولے گا. لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود اپنا دفاع کرتا ہے. اور جب کام ہوتا ہے تو فوربس میگزین بھی کہتا ہے کہ ستھرا پنجاب پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے. اور بی بی سی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ برمنگھم نے ستھرا پنجاب سے کہا ہے کہ ہمیں اپنی گلیاں اور شہر صاف کرنے میں مدد کرو. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں، آپ کے لیے فخر کا مقام ہے. تو میرے بچوں، اگلے سال 1 لاکھ لیپ ٹاپس اور 50,000 اسکالرشپ نہیں، 80,000 اسکالرشپ نہیں، 1 لاکھ اسکالرشپس انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ میرا کوئی بچہ تعلیم سے محروم صرف اس لیے نہ رہے کہ اس کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور میں لے کر آ رہی ہوں پرواز کارڈ. آپ کا روزگار انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے مریم نواز کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی اسکل سیکھ کر، تو آپ کا پرواز کارڈ آپ کو اس جگہ تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا کر آئے گا. اور ابھی ایک بچی نے جو بات کی، اس نے کہا میری ماں آپ کو سلام دے رہی تھی، تو میں اس کو بھی، ان کی والدہ کو بھی سلام دیتی ہوں. میرا سلام ان سے کہنا. اور ایک مائنورٹیز کی بچی آئی تھی جس کا نام بھی مریم تھا، تو میں خوشی سے یہ بات آپ سے شیئر کرتی ہوں. پنجاب اپنی مائنورٹیز کے لیے بھی، مائنورٹیز کو میں مائنورٹیز نہیں کہتی، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اور کسی بھی حکومت کی کامیابی کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں یا مختلف
क्रीड्स के लोग हैं उनको पंजाब में वही ट्रीटमेंट मिले जो मेजॉरिटी को मिलता है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऐसे ही पंजाब के वासी हैं। तो बच्चों, ये है मेरा अमालनामा जो मैंने आपके सामने रखा है। हाँ जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अगला साल पंजाब के नौजवानों का साल है इंशाअल्लाह ताला, और आप देखोगे कि अगला साल पंजाब में यूथ के लिए वो काम होगा इंशाअल्लाह ताला के उसकी मिसाल नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में भी नहीं, दुनिया में भी नहीं। मेरे साथ मिलके पहले मुझसे ये सब मैं आपके लिए करूंगी, इंशाअल्लाह कर रही हूं, लेकिन आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका और मेरा एक वादा है। प्लीज बैठ जाएं अभी, प्लीज। आपका और मेरा एक वादा है, एक हमारा प्लेज है कि आपकी रियासत, आपकी मां, आपकी हुकूमत पंजाब आपके लिए जो हो सकेगा उससे ज्यादा करेगी इंशाअल्लाह। खजानों का मुंह आपके लिए खोल देगी, लेकिन बदले में मेरे साथ एक वादा करो कि कभी अपनी धरती मां पर, अब पाकिस्तान पे आंच नहीं आने दोगे, कभी किसी ऐसी सियासी तहरीक का ईंधन नहीं बनोगे जो आपके मुल्क के ऊपर हमला करेगा। अपने मुल्क की हिफाजत करोगे, बोलो, अपने मुल्क के झंडे को उठा के रखोगे, अपने मुल्क के झंडे को गिरने नहीं दोगे। तो मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, रेडी, 1 2 3, पाकिस्तान, I love you very much. लोधरा में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि जो ऐसी बातें करते हैं वो अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि पंजाब के पास जो पैसा है वो सूबे के अवाम पर लगता है, आपको जेल के बाहर धरने और प्रोटोकॉल से ही फुर्सत नहीं है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि पंजाब के पास जो पैसा है वो सूबे के अवाम पर लगता है, जो ऐसी बातें करते हैं वो अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब में वही ट्रीटमेंट